نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ حامیم سجدہ، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 18 تک 6 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کی قرآن سے بیزاری یا اعراض کو اللہ کے عذاب کا سبب قرار دیتے ہوئے 2 قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ بس یہ ایک بات ہے، مشرکین مکہ کی قرآن سے بیزاری یا دین سے اعراض کو اللہ کی ناراضگی کا سبب قرار دیتے ہوئے 2 قوموں کا ذکر فرمایا، قوم عاد اور قوم ثمود۔ اب یہ جو ابتدائی آیات ہیں، اس کا ذرا پس منظر سمجھ لیجیے، جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو دعوت دے رہے تھے تو ایک روز مشرکین مکہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے مقابلے میں عتبہ بن ربیعہ کو یہ مشورہ کر کے روانہ کیا کہ ہم میں سے جو سب سے زیادہ جادو کے معاملات کو جانتا ہو، علم اور ادب کے احوال سے زیادہ واقف ہو، شعر و شاعری کو جانتا ہو، نثر کو جانتا ہو، ادیب ہو، جو سب سے زیادہ ادیب ہو، ہم اس کو کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں اور وہ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے اور جو حقیقت حال ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آئے۔ چنانچہ انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، کیونکہ ان کے گمان کے مطابق عتبہ بہت بڑا فصیح یا ادیب یا شاعر تھا، علم کہانت کو، علم جادوگری کو یا فن جادو کو وہ جانتا تھا۔ عتبہ کو بھیج دیا گیا۔ عتبہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے جاتے ہی کہا، سوال کیا، اے محمد، آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد عبداللہ؟ آپ سچائی کے راستے پر ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب؟
آپ سچائی پر ہیں یا آپ کے بزرگوار ہاشم؟ پھر اگلا سوال، اے محمد، آپ نے ہمارے درمیان تفریق پیدا کر دی ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بیٹے کو باپ سے، ایسے ہی آپ نے تفریق پیدا کر دی ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ دولت چاہتے ہیں تو ڈھیر لگا دیں، نکاح کے خواہش مند ہیں تو جس بیٹی کی طرف آپ اشارہ کریں وہ دلہن بنا کر آپ کے گھر لے آئیے، سلطنت اور اقتدار چاہتے ہیں تو ہم سب آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ چاہتے کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری گفتگو کو سنا خاموشی سے، اور سن کر کے فرمایا بول چکے یا کچھ اور بولنا ہے؟ کہا بول چکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی اور یہ آیات کریمہ پڑھی، یا بلکہ یہاں تک پڑھا، ان آیات کریمہ تک شروع سے یہاں تک پڑھا۔ اب ان آیات میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی سچائی کو بیان کیا گیا ہے، رحمان کی کبریائی کو بیان کیا گیا ہے، کفار کے اوپر تنقید بیان کی گئی ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کو بیان کیا گیا ہے، اور حالات اور واقعات کے اعتبار سے ان چیزوں کی حقیقت کو آشکار کیا گیا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ماننے والے کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ ساری یہ آیات پڑھ کر اس کی سناتی۔ عتبہ اٹھا بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی جواب دیے، اور سیدھا مشرکین مکہ کے پاس جانے کے بجائے، اس مجلس میں جانے کے بجائے جس مسئلے سے اٹھ کر آیا تھا، سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ جب ان اہل مشورہ کو دار الندوہ میں موجود ان لوگوں کو پتہ چلا کہ عتبہ تو جا چکا گھر، تو ان کو سر پیر پڑ گئے، ان کو جو ہے وہ اپنا ہی ایک ماجرا ان کے سامنے آ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ دوڑ پڑے عتبہ کے گھر، اور یہ سوچتے ہوئے گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں عتبہ پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہو اور وہ بھی ان کے دام میں پھنس گیا ہو۔ چنانچہ عتبہ کے پاس گئے اور جا کر کے پوچھا کہ اے عتبہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے بات چیت کر کے ہمارے پاس آنا تھا، بجائے ہمارے پاس آنے کے آپ ادھر آ گئے۔ اب عتبہ نے جو گفتگو ان سے کی اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ محمد جو بولتے ہیں وہ جادو نہیں، جو کہتے ہیں وہ کہانت نہیں، جو بتاتے ہیں اس میں سچائی ہی سچائی ہے۔ تو بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اس لیے میں گھر آ گیا سوچنے کے لیے کہ کیا کروں۔ بہرحال ہو چکے سازشی عناصر تھے، انہوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ جناب یہ تو لوہا پگھل رہا ہے، تو کیوں نہ اس کو ہی پہلے محفوظ کر لیا جائے، بچا لیا جائے۔ چنانچہ اس کو سہانے خواب دکھائے اور اس کو اس کے کفر پر قائم اور دائم رہنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ اب قرآن پاک نے اس سارے پس منظر میں ان آیات کریمہ میں جو بات بیان کی ہے وہ یہی بیان کی ہے، تکبر، غرور راہ میں رکاوٹ ہے، جیسا کہ دار الندوہ کے دیگر مشرکین میں تھا۔ ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دے دی، جیسا کہ عتبہ سمجھنے کے بعد کر گیا۔ یہ کس نے کیا؟ قوم عاد نے تکبر کیا اور قوم ثمود نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی تناظر میں یہ آیات کریمہ میں بیان کی۔ دیکھیے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں ہدایت کی بات سننے کے باوجود اور پورے دلائل سمجھ لینے کے باوجود، تو آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ایسے چنگار سے آگاہ کرتا ہوں، ایسی ناگہاں موت سے، ناگہاں آفت سے، ایسے اچانک کے عذاب سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں جیسے قوم عاد اور ثمود پر اچانک عذاب آیا تھا۔ قوم عاد، قوم ثمود تاریخ انسانیت کی دو بڑی قومیں، ہنر کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اللہ نے بہت زیادہ طاقت اور بہت زیادہ ہنر عطا کیا تھا۔ ان کے ہنر کی اور ان کی طاقت کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے ان کے جو کھنڈرات ہیں، ان کے آثار جو ہیں، ان کو آج تک
قائم اور دائم رکھا ہوا ہے۔ آج بھی ارض شام و فلسطین کی طرف جب سرزمین حجاز سے سفر کر کے لوگ جاتے ہیں تو راستے میں قوم عاد اور قوم ثمود کے آثار کھنڈرات واضح طور پہ موجود ہیں۔ اتنی اونچی ان کی جو شانیں تھی، قد تھا کہ آج کا انسان ان کی سیڑھی کے پاس کھڑا ہو جائے تو ان کی سیڑھی کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پتھر کے برابر آج کا انسان اس کا قد ہے، جبکہ اس ایک سٹیپ کا جو ابھی اونچائی ہے وہ قد آدم سے، آج کے قد آدم سے وہ کئی زیادہ اونچی اب بھی ایک سٹیپ کے اعتبار سے موجود ہے۔ یوں کہہ لیجئے اگر یہ سامنے جو دیوار کھڑی ہے، اس دیوار کی ابتدا میں اگر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو جتنا حصہ اس کے اوپر ہے تقریباً اتنا حصہ اس ایک سٹیپ کا اوپر رہتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کتنے بڑے بڑے قد تھے کہ وہ ادھر سے ٹانگ اوپر کتنی دور تک رکھتے تھے، اس سے آپ اندازہ کریں۔ ان کے قد طویل 27 گز یعنی 27 ہاتھ ان کے قد ہوا کرتے ہیں، 27 فٹ نہیں، ہاتھ عربی میں ذرا کہتے ہیں، یہاں سے لے کر کے یہاں تک 27 ذرا اوپر نیچے رکھیں تو ان کا قد بنتا تھا۔ اور طاقت اور قوت کا عالم یہ ہے کہ ہاتھوں سے پتھروں کو، بڑے بڑے پتھروں کو تراشا کرتے تھے اور ان کے بلاکس بنایا کرتے تھے اور ان سے عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جہاں علم دیا، فن دیا، وہاں طاقت بھی بہت زیادہ دی، تو جب ان کی اللہ کے نبیوں کی تکذیب ان کی طرف سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا مصیبت بھی کیا۔ کیسے کیا؟ روایت میں آتا ہے کہ قوم عاد پر اللہ رب العزت نے جو عذاب بھیجا اس سے پہلے 3 سال تک ان کے لیے بارشوں کا سلسلہ روک دیا۔ 3 سال تک بارشیں نہیں ہوئی۔ اب بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی بہت ہو گئی، دھول مٹی اڑنا یہ بہت زیادہ ہو گیا، تکلیف تھی۔ آپ اس کو آج کے لفظوں میں یوں آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں جیسے دمے کے مریض ہو گئے، خون کی بہت زیادہ پیدا ہو گئی اور اس طرح کے حالات ان میں زیادہ پیدا ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے تیز طوفانی ہوا بھیجی اور یہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ آپ جانتے ہیں کچھ لمحات اگر تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں تو ہماری چھتوں کی چھتیں جو ہے اڑ جاتی ہیں، بڑے بڑے جو ہمارے مینار ہیں وہ گر جاتے ہیں، بڑے بڑے پول اور بڑے بڑے جو ہے وہ اس طریقے سے اونچی عمارتیں وہ گر جاتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں، وہ کھڑ جاتے ہیں، زمین سے نکل آتے ہیں۔ اب 8 دن اور 7 راتیں، دن سے عذاب شروع ہوا، یہ طوفان شروع ہوا، پھر رات، پھر دن، پھر رات، یوں 8 دن اور 7 راتیں ان کے اوپر مسلسل بغیر رکاوٹ کے طوفان آتا رہا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی حالت کو بیان کیا سورہ معارج میں۔ کیا حالت فرمائی؟ فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ نے ان کو موت کی آغوش میں اس طرح پہنچا دیا کہ یہ زمین پر پڑے ہوئے تھے تو لگ ایسے رہا تھا جیسے کہ کھجور کے درخت گرے ہوئے پڑے۔ اور قوم ثمود اللہ نے ایک چیخ اور ایک آواز بھیجی ان پر اور اس سے یہ ان کے دل پھٹ گئے اور لرزہ طاری ہو گیا اور یوں یہ اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے 2 نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ایک بارشیں ان کے لیے برستی ہیں اور رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، دوسرا طوفانی ہوائیں روک دیتے ہیں۔ اور جب کسی مخلوق سے، کسی بستی والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، بارش روک دیتے ہیں، طوفانی ہوائیں چلا لیتے ہیں۔ قوم ثمود کے اوپر ایک تو چیخ کا عذاب آیا اور دوسرا مغرب کی سمت سے ان کے لیے ایک طوفانی ہوا آئی اور اس نے ان کو تباہ بنا دیا۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ۔ قوم عاد اور قوم ثمود دونوں کے بارے میں فرمایا جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے، معنی یہ ہے کہ پیغمبر پہلے والے بھی اور پیغمبر ان کی زندگی میں بھی،
یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پیغمبر کہ جنہوں نے آ کر دنیا کے اعتبار سے بھی ان کو ڈرایا اور آخرت کے اعتبار سے بھی ان کو ڈرایا. کیا ان سے کہا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا مت کرو. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم عاد کے پاس تو ایک ہی پیغمبر آئے جن کو جناب ہود علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور قوم ثمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام ایک نبی آئے. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب ان کے پاس رسول آئے، حالانکہ رسول کئی نہیں ایک ایک رسول آیا، تو قرآن نے کئی رسولوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ رسول جمع کا لفظ ہے اس کا، یعنی رسول آئے کئی، جو ہم اردو میں رسول بولتے ہیں، رسول آئے. قرآن پاک نے جو کہا ہے جاءتہم الرسل، ان کے پاس کئی رسول آئے، حالانکہ ان کے پاس ایک ایک رسول آیا. سوال یہ ہے کہ قرآن نے رسول کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ جواب دو وجہ. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے علاوہ بھی قوم عاد کی طرف کئی رسول تشریف لائے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کے علاوہ بھی قوم ثمود کے پاس کئی رسول آئے تھے. اس لحاظ سے یہ بات درست ہے کہ ان کے پاس کئی رسول آئے. اور دوسرا معنی جو عمومی مفسرین نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ دیکھیے یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ اگر کوئی قوم ایک نبی کو جھٹلاتی ہے تو اس نے گویا سارے نبیوں کو جھٹلا دیا. جس طرح کہ قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک کی ایک آیت کا بلکہ ایک لفظ کا انکار کرنا پورے قرآن کا انکار کرنا ہے. حالانکہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب میں فَإِنْ أَعْرَضُوا، یہ جو جملہ ہے نا قرآن پاک کا، میں اس کو نہیں مانتا باقی سارے قرآن کو مانتا ہوں، تو دنیا کے سارے مفتی یہ کہیں گے کہ یہ آدمی مسلمان نہیں رہا. حالانکہ اس نے ایک لفظ کا انکار کیا ہے، لیکن ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے. ایسے ہی ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ تمام رسولوں کا جھٹلانا ہے. اب یہ فَإِنْ أَعْرَضُوا کو جھٹلانے والے کے بارے میں یوں نہیں کہا جائے گا کہ اس نے فَإِنْ أَعْرَضُوا کو جھٹلایا، یوں کہا جائے گا یہ قرآن کا منکر ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام کا انکار گویا کہ تمام نبیوں کا انکار ہے، حضرت صالح کا انکار گویا کہ تمام نبیوں کا انکار ہے. اور آپ قوم عاد کا اور قوم ثمود کا تفصیلی واقعہ کئی بار پہلے پڑھ چکے ہیں، کیسے انہوں نے اونٹنی کا معجزہ طلب کیا اور کیسے ان کے پاس اونٹنی آئی اور کیا معاملات ہوا. اور 19ویں پارے میں آپ نے پڑھا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، 9 لوگ تھے جو ڈان بنے ہوئے تھے، ہاں جی ایک گینگ تھا ان کا، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو انہوں نے شہید کیا، ذبح کیا. اللہ نے اسی کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون. یہ لوگ کون؟ جو قوم عاد اور قوم ثمود کے لوگ تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. یہ انہوں نے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام سے جو بات کہی اس کو قرآن پاک نے ذکر کیا. اس ذکر کا مقصد کیا ہے؟ اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ بالکل اسی طرح کی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے بھی کی کہ محمد اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ کے پاس فرشتے کیوں نہیں اتر آتے؟ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کے لیے باغات کیوں نہیں بن جاتے؟ نہریں کیوں نہیں چل پڑتی؟ آپ کے لیے سونے کے محل کیوں نہیں تیار ہو جاتے؟ اگر آپ سچے ہیں تو آسمان میں جانے کے لیے آپ کے پاس سیڑھی کیوں نہیں ہے؟ یہ کئی باتیں مشرکین مکہ کی طرف سے قرآن پاک میں موجود ہیں. سورہ کہف میں، سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہیں، سورہ فرقان میں موجود ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کہی اور پھر کہا کہ جو آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اب تفصیلی طور پر دونوں اقوام کو الگ الگ بیان کیے، پہلے مجمل بیان کیا اب تفصیلی. فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. قوم عاد کی تباہی کے اسباب میں سے فرمایا جو قوم عاد تھی یا عاد کے لوگ تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے قداور ہونے کی وجہ سے، اور کہنے لگے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ اللہ نے ان پر پتھر نہیں برسائے، ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکے. اللہ نے بتایا تم سے بڑھ کر کے بڑی ہماری مخلوقات ہیں، ایک ہوا کو ہی برداشت کر لو، اس کو برداشت نہیں کر سکے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے؟
یہ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جس رب نے تمہیں قوت دی ہے وہی رب چاہے تو ہوا کو بھی قوت دے سکتا ہے، پانی کو بھی قوت دے سکتا ہے، آگ کو بھی قوت دے سکتا ہے، طوفان کو بھی قوت دے سکتا ہے، زلزلے کو بھی قوت دے سکتا ہے، اس رب کے دائرے اختیار میں ہے نا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ بھی ان کے عذاب کا ایک سبب بیان کیا گیا کہ وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے، گویا تکبر کرتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور اور قوت والا کون ہے۔ اور تیسری بات کیا فرمایا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی بات پہلے بیان ہو چکی دونوں کا اجمالی طور پر کہ انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کو یہ اسباب تھے ان کے اوپر عذاب بھیجے جانے کے، وہی کام مشرکین مکہ کر رہے ہیں، نبی کو جھٹلا رہے، اور نبی بھی وہ کون سے؟ امام الانبیاء۔ نبی کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ غرور اور تکبر کا شکار ہیں۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا؟ گویا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا اور اپنے سرداروں کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر ہوا نا۔ پھر خود کہا کرتے تھے کہ جناب ہم اولو العزم ہیں، ہم قوت والے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہم شان و شوکت والے ہیں، دیکھو جی ہمارا راستہ کوئی نہیں کاٹ سکتا، کوئی ہمارے راستے میں ہمیں جو ہے وہ دغا نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ حالانکہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اللہ بیت اللہ کی وجہ سے ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کا بھی دعویٰ تھا من اشد منا قوہ۔ چوتھی بات، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، قرآن مجید کا انکار کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو گویا کہ ایک دھمکی دے دی، فارسلنا علیہم ریحا۔ اب یہ قوم عاد کا اوپر جو عذاب نازل ہوا اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا۔ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں۔ ایک بات تو میں یہاں عرض کر چکا ہوں کہ ان کے اوپر کتنے دنوں تک یہ ہوا چلتی رہی، 8 دن اور 7 راتیں۔ دوسری بات جو یہاں پر موجود ہے فی ایام نحسات، نحوست کے دنوں میں ان پر عذاب آیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی دن منحوس ہوتا ہے؟ کیا کوئی ہفتہ منحوس ہوتا ہے؟ کیا کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے؟ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ارشاد فرمایا کہ چیزوں میں نحوست مت مراد لو۔ ہاں کسی شے سے اگر آپ نے کچھ مراد لینا بھی ہے تو نیک شگون مراد لو، بد شگونی مراد نہ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں اگر یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کے لیے مصیبت بھیجنے لگا ہوں تو میں بھیج دیتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے بارے میں یہ گمان کرے کہ میرا رب میرے لیے خیر کے فیصلے کرے گا تو میں خیر کے فیصلے کرتا ہوں۔ تو گویا اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم یہ دی خیر مراد لو، کبھی بد شگونی مراد نہ لو۔ اور خود قرآن کہتا ہے کہ قوم عاد پر عذاب آیا نحوست کے دنوں میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا پھر کہ یہ نحوست کے دن ان کو کیوں کہا گیا جبکہ دن منحوس ہوتے نہیں ہیں؟ تو جواب فی نفسی، نہ کوئی لمحہ منحوس ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی ہفتہ، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی سال۔ البتہ جب کسی قوم پر کوئی مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کے آ چکنے کے بعد اس لمحے میں اس قوم کے لیے نحوست ہوتی ہے جن کے اوپر وہ مصیبت آئی ہے۔ وہ لمحہ منحوس نہیں ہوتا، اس عذاب کی نحوست کو دن کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ ہوتا وہ عذاب ہے، ہوتی وہ مصیبت ہے، ہوتا وہ پریشانی کا، یعنی وہ جو پریشانی کا وقت ہے، وہ جو پریشانی ہے، وہ جو مصیبت ہے، اس منحوس جو کہا جاتا ہے اس مصیبت کو کہا جاتا ہے، اس پریشانی کو۔ تو وہ جو پریشانی جس لمحے کے ساتھ منسوب ہے اس بنیاد پر کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ دن منحوس ہے، حالانکہ بذات خود دن منحوس ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا 8 دن اور 7 راتوں تک، اللہ چاہتے تو لمحے میں غرق کر دیتے، لیکن مسلسل ان پر یہ طوفانی ہوا چلائے رکھی، انہیں اس بات کا احساس دلایا جو وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے دکھایا طاقتور ہوں، ابھی تو میری طاقت کی ایک جھلک ہے جو ہوا میں نے بھیجی ہے، اس کو ذرا برداشت کر کے تو دکھاؤ۔ مسلسل آپ جانتے ہیں ذرا بہت زیادہ طوفانی ہوا ہو انسان کا کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے، محال ہوتا ہے۔ ان کو دکھایا 8 دنوں تک دکھایا، 7 راتوں تک دکھایا، مسلسل دکھایا کہ تم میری ہوا کو برداشت نہیں کر سکتے، حالانکہ میری اور بڑی بڑی مخلوقات ہیں جن کے اندر میں نے طاقت رکھی ہے۔ تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جن لمحات میں ان پر یہ طوفانی جھکڑ چلتا رہا،
اس طوفانی جھکڑ کو جو کہ عذاب کی شکل تھی اس کو منحوس کہا گیا تو اس نحوست کو جن دنوں کے ساتھ وابستہ کیا گیا تھا اس بنیاد پہ ان دنوں کو منحوس کہہ دیا گیا. اصل میں دن منحوس نہیں ہے بلکہ وہ عذاب نحوست تھا. ظاہر ہے اعمال جو ہے جب برے ہوں گے تو عذاب ہی آئے گا. عذاب جو ہے انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نحوست کا ہی سبب ہوتا ہے. دیکھیے جی فرمایا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. ہم نے یہ عذاب بیچ کر کے یہ ان کو ظاہر کروایا، باور کروایا کہ ان کو ذلت کا عذاب کا مزہ چکھا دیں. ذلت مسلسل ذلت رہی. اب اگلی بات وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے. یہ خزی تھا، وہ اخزا ہے. اس میں تفصیل کا ذکر فرمایا یہ ہلکا رسوا کرنے والا تھا جو دنیا میں آیا. اصل رسوائی والا عذاب تو وہ ہے جو آخرت میں ہوگا اور وہ دائمی ہوگا. اگلی بات وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. فرمایا اس دن ان کی کوئی مدد بھی نہیں مل سکے گی. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْأَعْمَى عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا. دیکھیے قوم سمود کو اللہ کہتے ہیں ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے ابتدائی طور پر نبی کی بات کو مان لیا تھا، نبی کو جھٹلایا نہیں تھا. جھٹلایا کس بات کو؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے نبی سے معجزہ طلب کیا، نبی نے ان کو منع کیا کہ اپنا جو مطلوبہ معجزہ ہے اس کی ڈیمانڈ سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ جب کوئی نشانی کسی کی ڈیمانڈ پر بھیجتے ہیں تو پھر اس نشانی کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے عذاب بھیجتے ہیں. تو کیوں اپنے اوپر عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ تو وہ نہ مانے. جب ان کے لیے نشانی پوری ہو گئی پھر اس نشانی کی وہ لاج نہ رکھ سکے. تھے وہ ماننے والے نبی کے، کافر نہیں تھے. یہ ذرا سمجھیے گا، تھے وہ نبی کے ماننے والے. یہ میرے آپ کے لیے بھی ذرا تھوڑا سا اس میں تنبیہ ہے. اللہ پاک نے یہاں دو طرح کی اقوام کو ذکر کیا ہے. ایک وہ قوم جو سرے سے نبی کو جھٹلانے والے تھے، ایک وہ قوم جس نے نبی کی آیات، نبی پر نازل ہونے والی آیات کو جھٹلایا، اور دوسری طرف وہ قوم کہ جو ہدایت کو قبول کر چکی لیکن اپنے مفادات پر ضرب لگنے کی وجہ سے انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی. سمجھ رہے ہیں کیا مفادات پر ترجیح؟ آپ جانتے ہیں. پھر میں اشارہ کر دیتا ہوں. قوم سمود کے پاس اونٹنی آئی. خدا اللہ رب العزت نے وقت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو کہہ دیجئے ایک دن یہ اونٹنی کھائے گی چراگاہ میں، تمہارے جانور نہیں جائیں گے. پھر ایک دن یہ پانی پیے گی، تمہارے جانور پانی پینے نہیں جائیں گے. اب ایک دن جو چراگاہ اور پانی کا سلسلہ وہ اونٹنی کے لیے ہے اور دوسرا دن جو ہے وہ تمہارے جانوروں کے لیے. جس دن اونٹنی جاتی چراگاہ کو چٹ کر جاتی، پانی کے لیے وہ پانی کے گھاٹ پہ جاتی تو پانی ختم کر دیتی. اب اگلے دن جب یہ جاتے اپنے جانوروں کو لے کر کے، چارہ نہ ہوتا، چراگاہ میں ہریالی نہ ہوتی، پانی کے گھاٹ میں پانی نہ ہوتا، تو تکلیف ہوئی نا، پریشانی ہوئی. اب وہ پریشانی بڑھتے بڑھتے ان کے جانور دبلے پتلے ہونے لگے، مرنے لگے. پھر وہاں کی ایک سردارن، ایک عورت، اور اس نے سارا معاملہ کیا. اب دیکھیں ان کے مفادات پر ضرب پڑ رہی تھی، ورنہ اللہ کہتے ہیں وہ ہدایت پر آ چکے تھے، ہدایت کو قبول کر چکے تھے. لیکن ہدایت کو قبول کرنے کے بعد جب مفادات پر ضرب پڑی تو انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی. آج کا مسلمان بھی مدر پدر مسلم ہے، پیدائشی طور پر مسلمان ہے، لیکن اس کے مفادات پر، اسلام کے احکامات ضرب لگا رہے ہیں. اس کے دنیاوی مفادات پر، سامان تعیش پر، اس کی دنیاوی جو ایک زندگی ہے اس پر، یعنی ایسی زندگی جو تعیش والی زندگی، اس پر اسلام ضرب لگا رہا ہے. ان کو اسلام پسند نہیں آ رہا، یہ اسلام کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے یہ مغرب کی تہذیب کو، کلچر کو، ان کے رہن سہن کو پسند کرنے لگے ہیں. اور ان کو لگا یہ ہے کہ وہ ترقی یافتہ ہیں اور ہم ابھی بھی پتھر کے دور کی زندگی گزار رہے ہیں. جناب وہ چاند پہ کمن ڈال دیے اور ہم ابھی تک یہاں غسل کے مسائل پہ جو اٹکے ہوئے ہیں، ہم ابھی تک وضو کے مسائل ہی سیکھ رہے ہیں. یہ ہے وہ بدنصیبی کہ جس نے مسلمان کو ہدایت پر گمراہی کی طرف مائل کر دیا ہے. اللہ نے اسی لیے مثال دی ہے کہ قوم سمود کو ہم نے غرق کیا، تباہ کیا. ان کے اسباب عذاب میں سے ایک بڑا سبب کیا تھا کہ انہوں نے ہدایت پر کس کو ترجیح دی تھی؟ گمراہی. آج دیکھیں ہمارا نوجوان وہ یورپ جانے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ غیر مسلم بن رہا ہے، قادیانی بن رہا ہے، عیسائی بن رہا ہے، ہاں جی، داہریہ بن رہا ہے، ملحد بن رہے ہیں.
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، ہم نے قوم جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا، چیخ نے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور وہ ذلت کا عذاب تھا، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا، یعنی عذاب صاعقۃ العذاب الہون، وہ ذلت کا عذاب تھا. بما كانوا یکسبون، ان کے اعمال کی یہ سزا، اعمال کی وجہ سے. مطلب یہ ہوا کہ ان کو سزا ملی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. آگے چلیں. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، قوم عاد ہو یا قوم سمود یا دیگر اقوام، جب ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا اللہ فیصلہ فرماتے تھے، یا اللہ نے جب بھی ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرمایا تو اللہ نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ نجات عطا فرمائی. اسی بات کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا. یہ اہل ایمان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے یا ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے کہ ہر دور میں اللہ اپنے ماننے والوں کو بچائیں گے، نہ ماننے والوں کو ذلت والے عذاب سے دوچار کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.